ایران کا اسرائیل پر 5واں جوابی حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے 2 جنگی طیارے بھی تباہ۔ اسرائیلی نیوی کمانڈر کی ہلاکت اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ 300 سے زائد میزائلز داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی جوہری مرکز بھی شامل۔ 9 عمارتیں مکمل تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بیلسٹک میزائل سے تل ابیب میں وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس روکنا پڑی۔ تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم۔ صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھی ایک بار پھر سے شدت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مہرآباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ صہیونی فوج کا 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد جاں بحق، 300 زخمی ہو چکے۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، اسرائیل کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے زیادہ تر میزائل ہوا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایران نے سرخ لکیر پار کی، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ شفاق اسرائیلی وزیر اعظم کی کھلی دھمکیاں، کہا ایران کے جوہری افسردگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ ہم اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ممکن ہے اسرائیلی شہریوں کو طویل مدت تک محفوظ مقامات پر رہنا پڑے۔ اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے سفارتخانے بند کر دیے، کانسلر سروس بھی معطل رہے گی۔ ایران کے اسرائیل کو جواب پر قوم کو مبارک ہو، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری فوج تیار ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے۔ صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب ختم ہم کریں گے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ اب اسرائیل میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ صہیونی حکومت اپنے جرائم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں ہمارا جواب ادھورا نہیں رہے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور۔ پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوب آصف افتخار نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ چین، UAE اور دیگر ممالک بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کی گفتگو، کہا امریکہ نے ایران پر حملوں کے لیے اسرائیل کو انٹیلیجنس دی، وہ اس حملے کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی مندوب نے کہا کہ انٹیلیجنس تھی کہ ایران جوہری بموں کا مواد تیار کرنے کے قریب ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کا انتظار کیا، اپنے تحفظ کے لیے ایران پر تنہا حملہ کیا۔ ایران اسرائیل جنگ کیسے روکی جائے؟ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر میں رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی رابطہ۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ماہرین سے مشاورت۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایرانی میزائل روکنے میں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی فرمانروا محمد بن سلمان نے ہدایت جاری کی ہے کہ ایران میں حالات معمول پر آنے تک ایرانی زائرین ہمارے مہمان ہیں، انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ روسی صدر پیوٹن ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک، ایرانی ہم منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی ہم منصب سے گفتگو کے دوران اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔
کہا حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ماسکو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے نیتن یاہو اور اس کے قتل و غارت کے نیٹ ورک کو روکنا ضروری ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ امارات، قطر اور روس کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر دونوں ممالک سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ کا حملہ کے بارے میں تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں جنگ چھیڑا جا رہا ہے، جس انداز سے اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین کے کانٹیکس میں جس طریقے سے وہ جینوسائیڈ اور اپارٹائیڈ کا پالیسی، جنگی پالیسی فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب ان کا جنگ ہمارے خطے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کا جتنا مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور تمام عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے خطے میں امن بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، بلاول بھٹو کا سخت پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی بے معنی ہو چکی۔ اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا، لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی فوری معاونت کی ہدایت۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم، ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ہدایات جاری۔ زائرین کی بحفاظت واپسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایران میں پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ اسرائیلی حملوں سے پیدا صورتحال پر بات چیت۔ اسرائیلی حملوں کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔